والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام معززین اور میرے سامنے موجود عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلے میں اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ کو حسب معمول ایک جاندار شاندار اجتماع، ایک پاکیزہ اور اہم موضوع پر ایک دفعہ پھر منعقد کرنے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، تحسین کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے شروع میں ایک معروف آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے جو معروف بھی بہت ہے اور گستاخی نہ سمجھی جائے تو میں کہوں گا کہ مظلوم بھی بہت ہے۔ مظلوم اس اعتبار سے کہ باقی آیات محکمات اور بینات پر جتنا بھی ہمارا عمل ہے اسے پڑھتے بہت ہیں لیکن نظر انداز بھی بہت کرتے ہیں عمل کے اعتبار سے، عملی لحاظ سے۔ آیت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے سے، اختلاف سے، انتشار سے بچو۔ ہم آیت پڑھتے جاتے ہیں اور تفرقے اور انتشار سے بچتے بھی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر صرف فرقہ بندی ہی نہیں، فرقہ پرستی پیدا ہو گئی۔ اپنے فرقے کی گویا کہ عبادت اور پرستش کرنا اور اس کے غلط اور صحیح نظریات پر ضد کے ساتھ جم جانا، اس کی تو ہمیں تلقین نہیں کی گئی تھی۔ ہمیں تو انتشار سے بچ کے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی نصیحت کی گئی تھی۔ انتشار اور عدم اتحاد، تفریق بہت ہے لیکن زیادہ جو انتشار والی تفریق ہے وہ شیعہ سنی اختلاف ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا بغض، ان سے نفرت اور اس کا بعض اوقات کھلے بندوں اظہار، یہی وہ چیز ہے جو دوری پیدا کرتی ہے شیعہ اور سنی میں، یہی زیادہ تفریق پیدا کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے فسادات بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی رہی، تفریق بھی بڑھتی رہی۔ حالانکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو قرآن پر یقین رکھنے والا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے،
اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اور اسی طرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والا ہے، اس کے دل میں صحابہ کے خلاف نفرت اور بغض پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی دعوے کے 2-3 دلائل میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن نے اللہ پر ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اس کی کچھ صفتیں بتلائی ہیں کہ وہ واحد ہے، احد ہے، قادر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، عالم الغیب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وغیرہ اسی طرح کی صفات اور بھی بیان کی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا اور آپ کو بشیر بنایا، بشارتیں دینے والا، نذیر بنایا، آخرت، قبر اور آخرت کی سزاؤں اور عذاب کے ڈراوے سنانے والا، آپ کو سراج منیر بنایا، ایک چمکتا ہوا چراغ، ایک چمکتا ہوا ہم اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی تو مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ بشیر تھے، نذیر تھے، سراج منیر تھے، رؤوف الرحیم تھے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کی صفت رکھنے والے تھے، یہ نہیں میں مانتا۔ تو بتائیں آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ کہیں گے اسے مسلمان؟ نہیں کہیں گے، کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ کے تاریخی وجود کو مانتا ہے، تاریخی وجود کا تو انکار نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، تاریخی وجود کو مانتا ہے کہ صحابہ تھے، ان کا وجود تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی اور جانثار تھے، تاریخ میں موجود تھے اور رہے، لیکن ان کی وہ صفات نہ مانے جو قرآن ہی میں اللہ نے بیان کی ہیں، جن میں سے ہمارے علماء آپ کو سنا رہے تھے کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ بہت بڑی سندیں ہیں، بہت بڑے سرٹیفکیٹ ہیں، بہت عمدہ صفات بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں میں
ایمان کو پکا کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، جما دیا ہے، اور کفر سے، نفاق سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیا ہے، نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی، اللہ رسول کی نافرمانی سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیا، فسوق سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ایمان کا معیار بھی بتا رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا میں اگر کوئی ایماندار بننا اور کہلانا چاہتا ہے تو اسے اپنے سامنے نمونہ کن کا رکھنا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تمہارا، اے صحابہ تمہارا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، اپنے اس وقت سے موجود جو لوگ تھے ان کو خطاب کر کے کہتا ہے، اور اس وقت کون موجود تھے؟ صحابہ تھے۔ اسی طرح دوسری صفات ان کی بیان ہوئی، اور کبھی ان کو اولئک هم الراشدون کہا گیا، کئی اولئک هم المفلحون کہا گیا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا گیا کہ سچے پکے مومن ہیں، فلاح والے، کامیابی والے یہی ہیں، یہ رشد و ہدایت والے ہیں۔ یہ تمام صفات اور اس طرح کی دوسری بیان ہوئی قرآن پاک میں۔ وہی بات میں دہراتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ کے تاریخی وجود کو تو مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا کہ وہ ایمان والے تھے، ان کا ایمان پختہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رہا، یہ نہیں مانتا کہ وہ راشد تھے، رشد و ہدایت والے تھے، یہ نہیں مانتا کہ وہ فلاح اور کامیابی والے تھے، یہ نہیں مانتا کہ ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کے خلاف قدرتی نفرت پیدا ہو گئی تھی اور ایمان ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گیا تھا، یہ نہیں مانتا، ویسے ان کا وجود مانتا ہوں، تو وہ مسلمان ہوگا، اسے مسلمان کہیں گے۔ جس طرح اللہ کو ماننے والا اگر اللہ کی صفات کا منکر ہے جو قرآن میں بیان ہوئی تو وہ مومن مسلمان نہیں، جس طرح نبی کو نبی اور رسول ماننے والا اگر آپ کی وہ صفات جو قرآن میں بیان ہوئی ان کا منکر ہے، مومن نہیں۔ اسی طرح صحابہ کے تاریخی وجود کو مان کر ان صفات کا انکار کرنے والا جن کا تھوڑا سا تذکرہ بھی میں نے کیا، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مومن نہیں۔ اس لیے میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ قرآن پر ایمان اور صحابہ کا بغض، صحابہ سے نفرت، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے 2-3 سال پہلے لاہور میں نے بیگم کوٹ کے جلسے میں ایک نعرہ دیا تھا کہ یا اصحاب نبی کو مانو یا قرآن کا نام نہ لو، یا اصحاب نبی کو مانو یا قرآن کا نام نہ لو۔ پھر قرآن پر کیسا ایمان ہے؟ اگر ان کی ان صفات کا انکار ہے تو پھر کیسا ایمان ہے؟ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا وہ بھی صحابہ کی ان اچھی صفات کا جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے قرآن میں، ان کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا، نہج البلاغہ ان کی تقریروں وغیرہ کا مجموعہ ہے، اور اس کا صفحہ مجھے یاد ہے 383 اس میں وہ کہتے ہیں فی المہاجرین خیر کثیر کما تعرفہ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔ مہاجروں میں، مہاجر صحابہ میں اللہ نے بڑی خیر رکھی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ اور پھر کہا اسی صفحے پر کہ ذہب المہاجرون الاولون بفضلہم، فضیلتیں لے گئے، سبقت لے گئے، درجے لے گئے، کون؟ مہاجر صحابہ۔
لیکن صرف مہاجرین کے بارے میں نہیں، صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ائمہ کا، ان کے جنہیں ائمہ وہ کہتے ہیں انہیں، ہم بھی انہیں اپنے بڑے مانتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کتاب علماء جانتے ہیں شیعہ کی، حیات القلوب ہے باقر مجلسی کی، اس کے صفحہ 621 پر مہاجرین کی بات ہوئی، انصار کی بھی سن لیں اس کے حوالے سے، تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی سن لیں۔ جنگ حنین کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی، اس میں کچھ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس کا مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو تقسیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے جو 9 مسلم قریشی تھے مکے کے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کو تقسیم میں آپ نے ترجیح دی، ان کو قریب کرنے کے لیے، اسلام کے قریب لانے کے لیے ان کو ترجیح دی آپ نے۔ انصار میں جو سینئر لوگ تھے انہوں نے اس کو بالکل محسوس نہیں کیا، لیکن بعض محدود چند نوجوانوں نے، نوعمر انصاریوں نے اس کو محسوس کیا، اس کا تھوڑا سا اظہار بھی کیا کہ جب یہ قریشی دشمنی پر اترے ہوئے تھے مکے والے، تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے قربانیاں پیش کی، آج فتح ہوئی ہے تو ان کو مل رہا ہے مال۔ آپس میں بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا کی تھی، بہترین قائد بھی تھے، اور عوام کی، اپنے ساتھیوں کی نبض پر آپ کا ہاتھ بھی ہوتا تھا، اور جہاں کوئی رخنا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا جماعت میں اس کا ازالہ فوراً کرتے تھے، بڑی حکمت سے کرتے تھے۔ تو آپ نے انصاریوں کو اکٹھا کیا اور ایک شاندار خطاب فرمایا ان سے۔ آپ نے اپنے بارے میں صحیح فرمایا ہے کہ انا افصح العرب، عربوں کو اپنی فصاحت، بلاغت پر، اپنی گفتگو پر، اپنی بات پر بڑا شان گمان تھا، بڑا ناز تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عربوں میں سے بھی مجھے، اسی لیے وہ کہتے تھے نا دوسروں کو یہ اجمی ہیں، یعنی گونگے ہیں، یہ بات ہی نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ انا افصح العرب، عربوں میں اللہ تعالیٰ نے فصیح ترین اگر کسی کو بنایا ہے، بہترین گفتگو کرنے والا، وہ مجھے بنایا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے جو گفتگو فرمائی، جو تقریر فرمائی، وہ شاندار ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا ماسٹر پیس۔ میں دینی کتابوں کی طرف تو بعد میں آیا، میں انگریزی ادب کا طالب علم تھا، اور شیکسپیئر اس میں مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، مشہور ترین جو ادیب یا شاعر انگریزی دانوں نے پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے شیکسپیئر۔ تو اس کی ایک تقریر آتی ہے، جولیس سیزر، اس کا ایک ڈرامہ ہے، نیم شاعری میں لکھا ہوا ڈرامہ۔ تو اس میں ایک تقریر آتی ہے، اسے میں بار بار پڑھا کرتا تھا، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، اور واقعی اس میں کمال دکھایا اس نے۔ لیکن جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حنین والی تقریر پڑھی تو میں اس کو بھول گیا، پھر میں اسے ہی بار بار پڑھتا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصاریو، میرے ذریعے اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں، ذرا یاد تو کرو۔ تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تم آپس میں لڑتے تھے، اللہ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا میرے آنے کے بعد، میری وجہ سے۔ تم مفلس، کلاش، غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال بھی دیا، تمنگر بھی بنایا،
اس طرح اپنے احسانات ایک قسم کے جو اللہ نے آپ کے ذریعے ان پر کیے وہ آپ نے گنوائے جتوائے، اور ایک ایک کی تصدیق کرائی ان سے کہ ہاں ایسا ہوا کہ نہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہوا، بالکل مانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا لولا تجیبوننی یا معاشر الانصار، انصاریوں میرا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم نے جو میرے لیے کیا، میرے ساتھ کیا، میرے دین کے اور میرے مشن کے ساتھ کیا، وہ کیوں نہیں گنواتے مجھے؟ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے لوگوں نے نکال دیا، چھوڑ دیا، گھر سے وطن سے نکال دیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے اپنا خون دیا آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، کیوں نہیں گنواتے؟ اور پھر آپ اپنی گفتگو کو، اپنے بیان کو کلائمیکس تک، نقطہ عروج تک لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگوں میں بھیڑ بکریاں اونٹ بانٹوں اور خود تمہارے ساتھ مدینے واپس جاؤں، کیونکہ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو؟ تو انصاریوں کی داڑیاں تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول واللہ ہم نے ایسی بات، ایسا اعتراض نہ سوچا ہے نہ کیا ہے، یہ چند بچوں کی بات تھی، چند نوجوانوں کی بات تھی، اس پر آپ ہمیں معاف فرمائیں. اور اس موقع پھر آپ نے دعا بھی کی، اور دعا یہ فرمائی کہ اللہم اغفر للانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کو بخش دے، ان کو مغفرت سے نواز دے، اور ان کے بیٹوں کو بھی اور ان کے بیٹوں کے بیٹے، ان کو پوتوں کو بھی بخشش اور مغفرت عطا فرما. یہ دعا بھی فرمائی. تو یہ دعا ہماری حدیث کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں، سنی کتابیں جو کہلاتی ہیں ان میں تو ہے ہی ہے، لیکن میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں شیعہ کتاب سے، اور کئی کتابوں میں ہے. اس وقت میں حوالہ دے رہا ہوں وہ ہے کشف الغمہ کا، اور اس کا پہلی جلد کا صفحہ ہے 224. تو اس میں یہی دعا، اس شیعہ معتبر کتاب میں یہ دعا، یہ بیان اور یہ دعا لکھی ہے کہ اللہم اغفر للانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما. پوچھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، بکتے ہیں کہ ارتدوا کلہم الا ثلاثہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معاف کرتے ہیں شیعہ اور باقی سب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی اور ائمہ جن کو وہ ائمہ کرام اپنے 12 امام گنتے ہیں، کوئی 5 گنتا ہے، کوئی 7 گنتا ہے، کوئی 12 گنتا ہے، ہمارے ملک میں 12 والے ہیں، اسی لیے ان کو اثنا عشری کہتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ بعد میں گھڑا گیا ہے. ان کا عقیدہ یہی تھا جو میں نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ ذهب المہاجرون الاولون بفضلہم، فضیلتیں لے گئے، درجے لے گئے، سبقت لے گئے مہاجرین. اور انصار کے بارے میں یہ دعا جو ہے یہ بھی ان کی معتبر کتاب نے نقل کی ہے. ائمہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ تھا، انصار کے بارے میں بھی، مہاجرین کے بارے میں. اور اسی طرح ان کے امام، ہم ویسے انہیں بڑا سمجھتے ہیں، نیک انسان سمجھتے ہیں، حسن عسکری ان کے 11ویں امام ہیں. ان سے ان کی طرف منسوب تفسیر ہے، تفسیر حسن عسکری، اور اس کا صفحہ 65 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ
مہاجرین انصار دونوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ صحابہ وہ تھے جو سابقو الی الدین الی الاسلام و صحابت و صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سبقت کی اسلام قبول کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، وقاتلوا الآباء والابناء فی تثبیت نبوتہ، اور اپنے ہی بیٹوں سے، اپنے ہی باپوں سے انہوں نے جنگیں لڑی، لڑائی لڑی، ان کو مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تثبیت میں، اس کے اس بات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں سے بھی انہوں نے جنگیں لڑی۔ یہ ان کی شان بیان کی ہے امام حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ نے۔ اور اسی طرح دوسرے حوالے بھی ہیں، اس وقت ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ بتانا یہ تھا کہ بعد کے لوگوں نے پتہ نہیں کس غلط فہمی یا کس مسلط یا کس گمراہی میں پڑھ کے اس طرح کے عقیدے بنائے، اس طرح کی چیزوں کو لکھا اور فروغ دیا۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارتدوا کلہم الا ثلاثہ، تین کے سوا سارے صحابہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایک بندے کے اسلام پر سوال اٹھانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو، جیسے انسان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلّا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تو نے اسے مارا، قتل کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا جی وہ سچا مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں صحابہ کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ تین کے سوا سب کے دل میں ایمان نکل گیا تھا۔ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب افتراء ہے، اور اس کو بعد کے لوگوں نے گھڑا ہے، بنایا ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نہ اہل بیت کا، اور نہ جن کو وہ امام سمجھتے ہیں، ہم اپنے بڑے سمجھتے ہیں، نہ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ بعد میں بنایا گیا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں اس طرح کی جنہوں نے یہ تفریق پیدا کی ہے، شیعہ سنی میں زیادہ مغایرت پیدا کی ہے، مخالفت پیدا کی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، ان کو کتابوں سے نکال دیں، ان سے برات کا اظہار کریں کھلے عام، اور جو ان کو اب بھی اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں ان کو لگام دیں، تو پھر ہی اتحاد کا وہ خواب پورا ہو سکتا ہے جو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ملک میں امن بھی ہو، اتحاد بھی ہو۔ اور یہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ہر محرم سیکورٹی پر اور مجلسوں کی حفاظتوں پر اور جلوسوں کی حفاظتوں پر، اس کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، مغایرت بھی دور ہو جائے گی اور یہ سارے تکلفات بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہی پیغام آج میں دینا چاہتا تھا کہ اتحاد کا پیغام ہے ہماری طرف سے اتحاد کا پیغام ہے، لیکن اس شرط پر، اتحاد اس قیمت پر ہم نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کی توہین ہوتی رہے، ان کے خلاف دشنام ترازی ہوتی رہے، بد زبانی ہوتی رہے اور ہم اتحاد پکارتے رہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اتحاد اور امن اسی وقت آئے گا، اسی وقت قائم ہوگا جب صحابہ کی عزت اس ملک میں قائم ہوگی اور اس پر زبان درازی کرنے والے جو ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے گا، قانونی گرفت میں لا کے ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں آپ کے دلوں کی دھڑکن قاری بنیامین عابد صاحب۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں